ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا سا خالی پلاٹ تھا جو دادا کی ملکیت تھا۔ ان کی وفات کے بعد والد کے حصے میں آیا تو انہوں نے اس پر دکانیں بنوا کر کرائے پر دے دی۔ ان دنوں میری عمر 12 برس تھی اور میں اکثر باہر آتی جاتی تھی۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جب بور ہوتی وہاں سے جھانکنے لگتی، جیسے کمسن لڑکیاں بے مقصد تاک جھانک کیا کرتی ہیں۔ اماں منع بھی کرتی کہ سامنے مارکیٹ ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں باز نہ آتی۔ ایک دن میرا بھائی ٹیوشن پڑھنے گیا اور کافی دیر تک واپس نہ آیا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو وارث کو دیکھا، جس کے بڑے بھائی نے ہماری دکان کرائے پر لے رکھی تھی۔ کبھی کبھار میرا بھائی بھی اس کی دکان پر بیٹھ جاتا تھا۔ میں سمجھی شاید وہی بیٹھا ہے۔ وارث کی پشت میری طرف تھی اور میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے مڑ کر دیکھا تو یہ سمجھا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں، حالانکہ میں تو اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی۔ وارث اکثر اپنے بھائی کے اسٹور پر آتا تھا، مگر میں نے اس بات پر خاص توجہ نہ دی۔ اس کے بعد جب بھی کھڑکی میں جاتی وہ مجھے دیکھتا رہتا۔ بالآخر مجھے احساس ہو گیا کہ وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، تبھی میں نے کھڑکی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ 2-3 دن بعد اس نے ہمارے گھر فون کیا۔ وہ کبھی کبھار میرے بھائی کو فون کرتا تھا۔ اس روز بھائی گھر پر نہ تھا۔ فون میں نے اٹھا لیا۔ میری آواز سن کر بولا، شگفتہ ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تم کھڑکی میں کیوں نہیں آتی؟ تم میری طرف دیکھتے ہو اس لیے نہیں آتی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ اکثر فون کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور پھر فون بند کر دیتا۔ یوں ہماری باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ایک دن میں اس سے بات کر رہی تھی کہ اماں کو شک ہو گیا۔ انہوں نے ریسیور چھین لیا اور مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے لیے وہ لمحہ شرمندگی سے زمین میں گھڑ جانے جیسا تھا۔ 8 دن تک وارث سے بات نہ ہو سکی۔ ایک روز والدین ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے کہ وارث کا فون آ گیا۔ ہم 2 گھنٹے باتیں کرتے رہے۔ اب اسے بات کرنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد جب اماں سودا سلف لینے باہر گئی تو وارث نے انہیں جاتے دیکھا۔ اس نے دکان پر کام کرنے والے ایک چھوٹے لڑکے کے ہاتھ مجھے ایک پرچہ بھجوا دیا۔ اماں جب سودا لے کر واپس آئیں تو خط ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ ان کو آتا دیکھ کر میں نے مٹھی بند کر لی، مگر انہیں شک ہو گیا۔ انہوں نے مٹھی کھلوائی اور خط چھین لیا۔ پہلے تو مجھے 2-4 تھپڑ مارے، پھر خود بھی خوب روئی، لیکن میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں تو نئے نویلے جذبوں میں گھری خوابوں کی اندھی دلہن بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اماں نے فون پر تالا لگا دیا۔ اب میں اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی میں چلی جاتی اور وارث کو اشارے سے منع کرتی کہ ہمارے گھر فون نہ کرے۔ انہی اشاروں کی وجہ سے میں پوری مارکیٹ میں بدنام ہو گئی۔ ابا اور چچا کی مارکیٹ میں بہت عزت تھی، اسی لیے مارکیٹ کے 2-3 دکاندار چچا کے پاس گئے اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چچا نے اماں سے کہا، دیکھو بھابھی، لوگ شگفتہ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اماں نے مجھے کچھ نہ کہا، مگر وہ غم سے بیمار پڑ گئی۔ شاید وہ میری اصلاح سے مایوس ہو گئی تھی۔ میں نے تب بھی عقل نہ پکڑی۔ فون پر بات نہ کر سکتی تھی تو وارث کو خط لکھنے لگی۔ وہ ٹھوکر جو کھانی تھی وہ بھی باقی تھی۔ پھر ایک دکاندار کی بیوی نے آ کر اماں کو بتایا، اپنی بیٹی کو سنبھالیے، یہ وارث کو خط لکھتی ہے۔ آخری بار اماں نے رو رو کر مجھے سمجھایا، بیٹی ایسا نہ کر، لڑکے اکثر لڑکیوں کو خطوط سے بلیک میل کرتے ہیں۔ اب میں 13 سال کی ہو چکی تھی۔ وقتی طور پر ماں کے رونے کا اثر ضرور ہوا۔ میں نے وارث کو خط لکھنا بند کر دیا۔ فون بھی نہ اٹھاتی۔ تب وارث بے چین ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ رابطے کا ذریعہ تو ختم ہو گیا ہے۔ جب کوئی صورت نہ بنی تو اس نے میرے کزن عامر کو اپنا ہمدرد بنا لیا اور اسے سارا حال بتا دیا۔ عامر بھی کبھی کبھار ان کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ یہ وارث نے بہت بڑی غلطی کی۔ عامر نے اندر ہی اندر ایسی آگ بھڑکائی کہ میرا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ تو روز ہمارے گھر آتا تھا اور اس پر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ ایک روز اس نے مجھ سے پوچھا، شگفتہ، کیا تم وارث سے رابطے میں ہو؟ میں خاموشی سے اس کا منہ تکنے لگی کہ اسے کیسے پتا چلا۔ وہ بولا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، وارث سے پوچھ لو، اس نے تمہارے اور اپنے عشق کی داستان مجھے سنا دی ہے، اور اب میں تمہارے ابو کو بتا دوں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وارث پر بہت غصہ آیا۔ میں اسے ایسا نہ سمجھتی تھی۔
میں نے عامر کے آگے ہاتھ جوڑے، خدارا یہ سب کسی کو نہ بتائے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایک شرط پر، تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مجھے عامر پسند نہیں تھا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری شادی جہاں ہوگی میری عزت اسی شخص کی امانت ہوگی۔ وہ بولا ٹھیک ہے تو پھر مجھ سے دوستی کر لو، مجھے اپنا غمخسار، اپنا رازدار سمجھو، مجھ پر اعتبار کرو۔ وارث نے بھی تو تم پر اعتبار کر کے مجھے سب کچھ بتایا ہے۔ میں تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا، میں تو تمہیں صرف آزما رہا تھا۔ اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ میں نے اس پر اعتبار کر لیا۔ سوچا آخر میرا چچا زاد ہے، اسے مجھ پر ترس آ گیا ہے، وارث کو بھی اس پر اعتماد ہے، تبھی تو ساری بات اسے بتا دی ہے۔ اسے پوچھا بولو کیا کہتی ہو، کیا مجھے اپنا دوست مانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، آج سے میں تمہیں اپنا دوست مانتی ہوں اور تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اسے کہا میں تمہارا اپنا ہوں اور اپنوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب تم مجھے خط لکھ دینا، میں وارث کو دے دوں گا۔ میں نادان عمر کی، جذبات میں بہکنے والی لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی، کیونکہ میں خود بھی وارث کے لیے بے قرار تھی۔ میں نے ایک خط وارث کے نام لکھا اور عامر کے حوالے کر دیا۔ وہ روز کہتا تھا کہ وارث بہت التجا کرتا ہے اور میں اس کے حال پر ترس کھاتا ہوں۔ اب میں خط لکھ کر عامر کو دے دیتی مگر وہ مجھے اس کا جواب لا کر نہ دیتا۔ میں نے وارث کو 3-4 خط لکھے، جب کوئی جواب نہ ملا تو سوچا آج آخری خط لکھتی ہوں، اگر اب بھی جواب نہ آیا تو پھر کبھی نہ لکھوں گی۔ میں خط لکھ رہی تھی کہ اماں کمرے میں آ گئیں۔ میں نے جلدی سے خط میز کی دراز میں رکھ دیا مگر اماں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے دراز کھول کر خط نکال لیا۔ وہ سمجھی کہ میں اب بھی وارث سے محبت نامے لکھتی ہوں، یہ نہ سمجھ سکی کہ یہ عامر کی کارستانی ہے، اور میں خود عامر کے بارے میں کیسے بتاتی۔ اماں سارا دکھ اپنی جان پر لے لیتی تھی، ابو کو کچھ نہ بتاتی تھی کیونکہ وہ تو مجھے جان سے مارنے کو آ جاتے۔ اس واقعے کے بعد اماں نے مجھے خالہ کے گھر دوسرے شہر بھیج دیا تاکہ میں وارث سے دور ہو جاؤں، حالانکہ میں پہلے ہی اس سے دور ہو چکی تھی۔ اب تو عامر میری جان کو آ لگا تھا، جس کی نفسیات کا مجھے اندازہ نہ تھا۔ عامر صاحب خالہ کے گھر بھی پہنچ گئے، دوست بن کر میرا دکھ بانٹنے کے بہانے۔ وہاں امی بیمار ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب نہ کبھی وارث کو خط لکھوں گی اور نہ عامر کو دوں گی۔ پھر بھی عامر نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، اس لحاظ سے وارث بہتر انسان تھا۔ جب میں نے اس سے رابطہ ختم کیا تو اس نے پھر کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، مگر میرا یہ چچا زاد تو جھاڑ کا کانٹا بن چکا تھا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ عامر ہار ماننے والا نہیں ہے۔ وہ امی کے پاس گیا اور میرا رشتہ مانگ لیا، انہیں سچی جھوٹی باتیں بتائیں، کہنے لگا کہ شگفتہ وارث سے ملتی ہے یہ تباہ ہو جائے گی۔ میں ہر حال میں خاندان کی عزت بچانا چاہتا ہوں، ورنہ ایک نہ ایک دن اس کی بدنامی تایا جی کے کان میں پڑ جائے گی اور وہ آپ کا اور آپ کی اس نادان بیٹی کا حشر نشر کر دیں گے۔ بات اب بھی میرے قابو میں ہے۔ ایسی ہی باتیں کر کے امی کو ڈرا دھمکا کر ان کا دل پگھلا لیا اور انہوں نے میرا رشتہ دینے کی حامی بھر لی۔ حالانکہ پہلے جب چچا عامر کے لیے رشتہ مانگتے تھے تو سب سے زیادہ مخالفت میری اماں ہی کیا کرتی تھی۔ اب وہ اپنے اس بھتیجے کو روز اول سے پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس کی خصلت کو جانتے تھے۔ میٹرک بھی پاس نہ کر سکا تھا، اوپر سے آوارہ لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا، بھنگ اور چرس پیتا، جوا کھیلتا تھا۔ اتنی سی عمر میں سارے عیب اس میں موجود تھے۔ ماں نے دل پر پتھر کے سل رکھ لی، خون کے آنسو روتی تھی اور کہتی تھی کہ شگفتہ تو پیدا نہ ہوئی ہوتی تو اچھا تھا، تو نے اگر وارث سے عشق و محبت اور خط و کتابت کا چکر نہ چلایا ہوتا تو میں تیرے اس چچا کے ثبوت کو منہ نہ لگاتی۔ میرے خط جو وارث کے نام تھے وہ سب عامر کی مٹھی میں تھے۔ وہ ایک منٹ میں ہماری عزت دو کوڑی کی کر سکتا تھا۔ والد صاحب کو ایسی باتیں لگاتا کہ وہ مجھے جان سے مارنے سے دریغ نہ کرتے۔ امی کو طلاق ہو سکتی تھی۔ ہم کس قدر بھیانک موڑ پر کھڑے تھے۔ یہ زندگی مجھے کہاں لے آئی تھی؟ ماں کا حال مجھ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ امی چچی کی خصلت بھی جانتی تھی اور اب اپنی بیٹی وہ اسی عورت کو سونپ رہی تھی۔ چچی ہر ایک سے کہتی تھی کہ کیا کروں، بیٹے سے مجبور ہوں، جس کو شگفتہ نے اپنی الفت کے چال میں پھنسا لیا ہے، ورنہ میں تو کبھی اس کو بہو نہ بناتی۔ ادھر عامر میری اماں کو بار بار جتلاتا تھا کہ میں نے شگفتہ سے شادی نہ کی تو اسے کون قبول کرے گا؟ وارث نے تو ہر کسی دوست سے اس کا اور اپنا تعلق ظاہر کر دیا ہے۔
یہ گلی میں بدنام ہو چکی ہے. کسی روز ضرور تایا جی کے کانوں میں یہ باتیں پڑیں گی، کیونکہ ساری مارکیٹ میں ہر ایک کے منہ پر اس کی داستان ہے. اماں میری نفسیاتی دباؤ میں آ گئی. میں خود عامر کی باتیں سن سن کر کانپ جاتی، لیکن ہم ماں بیٹیاں ابو سے اتنا ڈرتی تھی جیسے بکرا کسائی سے ڈرتا ہے. یہاں تو معاملہ ایسا تھا کہ ہمیں کنویں میں چھلانگ لگانا منظور تھا، مگر یہ منظور نہ تھا کہ کوئی میرے ہاتھ کے لکھے خط ابو کو دے دے. وہ میری جو درگت بناتے سو بناتے، فارس کی گردن بھی دبوچ لیتے. بس یہی خوف تھا جس کی وجہ سے میری زندگی داؤ پر لگی. کاش میں اپنے باپ سے اتنا نہ ڈرتی. اگر وہ مار دیتے مر جانا قبول کر لیتی، لیکن عامر کی چال میں نہ تھی. ابو اپنے اس بھتیجے سے نالا تھے، مگر امی نے زور ڈالا کہ عامر جیسا بھی ہے اپنا ہے. یوں وہ خاموش ہو گئے. بولے اللہ مالک ہے، اگر وہ سدھر گیا تو اسے کاروبار کرا دوں گا، ایک دکان اس کے نام کر دوں گا. شاید میرے احسانات اور دباؤ میں آ کر سیدھے رستے پر آ جائے اور آوارہ لڑکوں کی صحبت چھوڑ دے. یوں انہوں نے مجھے عامر سے بیاہ دیا. گھر سے باہر کی دنیا میں بھی میرے والد کا روپ تھا. صاحب حیثیت و صاحب جائیداد تھے. سارا محلہ ان کی عزت کرتا. جدھر سے گزرتے سلام سلام کی آوازیں آتی. امی ان کی اس عزت و آبرو پر آنچ نہ آنے دینا چاہتی تھی، اور میں بدبخت نہ سمجھ ان کی عزت پر بٹا لگانے پر تلی تھی. تبھی ماں نے میرے سدھرنے سے مایوس ہو کر مجھے عزت سے بیانے کا بیڑا اٹھا لیا. میں دلہن بن کر عامر کے گھر آ گئی. لیکن یہ بات تو روزے روشن کی طرح آیا تھی. ایک مرد کو جب پتا ہو کہ اس کی بیوی شادی سے قبل کسی اور کو پسند کرتی تھی تو وہ کیسے بیوی کو سزا نہ دے گا، اور وہ بھی عامر جیسا بدگماش اور لالچی. جائیداد کے لالچ میں شادی مجھ سے کر لی. دکان اور کاروبار کے لیے روپیہ بھی بٹور لیا. جہیز بھی ڈھیر سارا اس کے گھر ابو نے پہنچا دیا. یوں کچھ دن سے میرے ساتھ شانت گزارے، لیکن اندر اندر فطری انتقام کی چنگاری اس کا تن من سلگا رہی تھی. جو ہی ابو کا انتقال ہوا اس نے پنجے نکال لیے. گویا اسی دن کا انتظار تھا. اب مجھے ستانا شروع کر دیا. تانے، وارث کے نام سے اذیت بھری باتیں، دن رات ایسا ہی رویہ رکھا. میری زندگی اجیرن کر ڈالی. میں روتی ہوئی ماں کے پاس جاتی تو وہ مجھے کو برا بھلا کہتی، اسی دن کے لیے منع کرتی تھی اور تو نہ سمجھتی تھی. کبھی روتی تو گلے لگا لیتی اور کبھی دعا کرتی کہ خدا عامر کو سمجھ دے اور وہ ان کی بیٹی کو اذیت دینا چھوڑ دے. 4 سال میں نے ایسے ہی گزار دیے. امی میرے غم میں گھل گھل کر ختم ہو گئی. چچا کا بہت سہارا تھا. 2 سال بعد وہ بھی چل دیے. اب تو عامر کی بنائی، وہ گھر کا سربراہ تھا. اللہ نے مجھے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا، مگر وہ یکے بعد دیگرے فوت ہو گئے. خاندان میں شادیاں کرنے کے رواج کی وجہ سے ان میں کوئی وارثتی بیماری تھی کہ ان کا خون نہیں بنتا تھا. یوں میں ناخوش اور نامرادی رہی. چچی کبھی مجھ سے ہمدردی کرتی، دعا بھی دیتی، عامر کو سمجھاتی کہ اس کو مت ستایا کر، بیوی ہے تیری، اذیت دینا چھوڑ دے، خدا ناراض ہوگا، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھ. مگر وہ ساس تھی، کبھی مزاج بدل جاتا تو کہتی عامر تم دوسری شادی کر لو، ہمیں اولاد چاہیے. عامر کی فطرت بد تھی، جانے وہ کس پر گیا تھا. ہمیشہ غلط لوگوں سے اس کی دوستیاں ہوئی، برے لوگوں کی صحبت اسے پسند آتی. آخرکار اس نے بازار حسن کا راستہ دیکھ لیا تو رہی سے ہی غیرت و حمیت جاتی رہی. دن رات وہ طوائفوں کے قدموں میں پڑا رہنے لگا. شراب و کباب کا رسیہ ہو گیا. جب ساری دولت طوائفوں پر لٹا بیٹھا تو ان کو باثر عیاش دولت مندوں تک پہنچ کر اس ذریعے سے روپیہ کمانے میں لگ گیا. یہ روپیہ کمانے کا آسان اور گھٹیا ترین راستہ تھا جس پر وہ چل پڑا تھا. ایک جواری شرابی دوست شابو بھی اس کا ہم رکاب ہو گیا تھا. میرا ایک ہی بھائی تھا جو والد کے کاروبار اور مارکیٹ کی آمدنی سنبھال رہا تھا. اسے ہم سے غرض نہ تھی. میکے چلی جاتی تو آؤ بھگت کر لیتا، مگر دکھ سکھ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا. ادھر عامر مجھے کہتا تیرا بھائی اکیلا ہی باپ کی دولت اور وراثت سنبھالتا ہے، اس سے مطالبہ کرو کہ تم کو آمدن کا آدھا حصہ دیا کرے. بھائی بلا کب یہ بات ماننے والا تھا. عامر کہتا کہ اس پر وراثت کا کیس کرو. میں تو پہلے ہی اس کی بلیک میلنگ کا شکار تھی. اب بھائی کی رہن سہن رشتہ داری سے بھی جاتی. اس بات پر راضی نہ ہوئی تو عامر پھر سے پاگل ہو گیا. اسے ہر حال میں پیسہ چاہیے تھا.
وہ عزت و محنت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ اس کا ٹھکانہ بازار حسن کا محلہ تھا۔ وہ وہاں رہ رہ کر انہی لوگوں میں رنگ گیا تھا، یہاں تک کہ وہ نہ جانے کہاں سے نئی نئی لڑکیاں گھر لاتا اور ان کے سودے بناتا۔ میں اس کو اس کام سے روکتی تو مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتا۔ ماں نے روکا تو ان کو بھی جھڑکنے اور دباؤ میں رکھنے لگا۔ چچی بیچاری بیمار تھی، بالآخر انہوں نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ایک انہی کا دم تھا جن کے سہارے میں بدگماش اور بغیرت انسان کے گھر میں اپنی عزت سنبھالے پڑی تھی۔ یہ سہارا بھی نہ رہا تو میں نے جانا کہ میرے سر سے آسمان چلا گیا ہے اور قدموں کے نیچے زمین بھی نہ رہی۔ نہ جانے کب سے عامر کے دل میں ایسی غلیظ خواہش پل رہی تھی کہ ماں کے مرتے ہی وہ مجھ کو بھی پیسوں کی خاطر مال بنانے کی سوچنے لگا۔ میں اس کی نیت سے لائم تھی، لیکن ایک روز میں نے اسے اپنے دوست سے باتیں کرتے سن لیا۔ دونوں گھر کی بیٹھک میں نشہ کر رہے تھے۔ دوست نے کہا، بہت دنوں سے لالو نے کوئی لڑکی لا کر نہیں تھمائی، آج کل بہت سوکھا چل رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ خود کوئی لڑکی اغوا کر کے لے آؤں؟ سوکھا چل رہا ہے تو رہے، تو حرام خور کس لیے میرا پارٹنر بنا ہے؟ کسی محلے کی لڑکی کو پھنسا لا۔ محلے کی؟ اس نے کہا، کیا تو نے مجھے مروانا ہے؟ تو اپنا گھر کھنگال، میرے گھر کیا کر رہا ہے؟ میرا گھر کھنگال، کیا کھنگالوں؟ لیکن تیرے گھر میں تو دولت ہی دولت ہے۔ لیکن تجھ اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ شابو نے کہا، کہاں ہے دولت؟ دولت ہوتی تو کیسا سوکھا چلتا؟ جیب میں آج ڈھیلا نہیں ہے، بوتل ادھار میں لی ہے۔ ارے تیرے گھر میں تو ایک دولت کی بوری ہے، اس کو تو نے کھولا ہی نہیں، نوٹوں سے گھر بھر جائے گا تیرا اگر اس کو کھول دے۔ کیا بکواس کر رہا ہے شابو، ابھی جھانپڑ دوں گا، دوبارہ ایسی بات نہ کرنا۔ وہ میری بیوی ہے، وفادار بیوی۔ وفادار بیوی؟ اس کا دوست جو نشے میں دھت تھا زور سے ہنسا۔ وہی وفادار بیوی ہے جو تجھ سے شادی سے پہلے اپنے یار کو غلط لکھا کرتی تھی۔ ارے تو نے ہی تو بتایا تھا مجھے اپنی بیوی کے یار کا قصہ، کیا بھول گیا ہے؟ عامر اگرچہ نشے میں تھا مگر دوست کا تانا سن کر جیسے اس کو جھٹکا لگا، وہ گمسم ہو گیا۔ دونوں کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھک میں خاموشی چھا گئی اور وہ دونوں وہیں گر کر سو گئے۔ شاید نشہ ان پر غالب آ گیا، مگر مجھ کو ان باتوں سے ایسا خوف آیا کہ رات بھر سو نہ سکی۔ اگلے دن دوپہر کو یہ دونوں نہا دھو کر گھر سے نکل گئے اور میں نے اس گھر میں مزید نہ رہنے کی ٹھان لی۔ بھائی کے گھر گئی، وہاں تالا لگا تھا۔ پڑوس سے پتہ چلا کہ اوباما بیوی بچوں کے بیرون ملک سیر کو گئے ہیں۔ واپس پلٹ رہی تھی کہ سامنے سے آتا وارث دکھائی دیا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ پہلی نظر میں تو پہچان ہی نہ سکی، اس نے مجھے پہچان لیا۔ کہنے لگا، کیسی ہو؟ خوش تو ہو؟ اس کا اتنا پوچھنا تھا کہ میری آنکھوں سے بھر بھر کر آنسو بہنے لگے۔ وہ بولا، روتی کیوں ہو؟ کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ۔ میں نے کہا، ایک تکلیف ہے، مصیبتوں کے پہاڑ تلے کھڑی ہوں، کیا اب گلی میں کھڑے رہ کر تم کو اپنی رودات سناؤں؟ اچھا تو یہ لو میرا نمبر، اور جب مناسب سمجھو فون کر کے مجھ کو اپنی مشکل سے آگاہ کرنا، جو مدد ہو سکی ضرور کروں گا۔ شاید اسے بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا احساس تھا، لہٰذا اپنا کارڈ دیتے ہی وہ آگے چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ ابھی برقع اتار کر طے ہی کیا تھا کہ عامر آ گیا۔ ایسے مجھے برقع طے کرتے دیکھ کر پوچھا، کیا کہیں گئی تھی؟ کہیں نہیں گئی تھی، تم سے بغیر پوچھے کبھی کہیں جاتی ہوں کیا؟ لیکن ایسا کہتے ہوئے میرے لب کپ کپائے اور من پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ بھاپ گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ قریب آ کر اس نے برقع میرے ہاتھوں سے پرے پھینکا اور ہاتھ پکڑ لیے جو برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ میرا پرس وہاں سامنے پلنگ پر رکھا تھا۔ اس نے پرس اٹھا کر تلاشی لی اور پھر اسے پلنگ پر الٹ دیا۔ اس میں سے کچھ اور چیزوں کے ساتھ کارڈ بھی گرا۔ اس نے کارڈ اٹھا کر پڑھا، وارث کا بزنس کارڈ تھا۔ تب وہ چلایا، تیرے یار سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے تجھ سے نمٹ لوں۔ آج تک میں یہی سمجھتا رہا کہ شادی کے بعد سے تو میری وفادار ہے، لیکن سچ بتا، تیرا یار یہاں آیا تھا یا تو اس سے ملنے گئی تھی؟ یہ کارڈ تیرے پرس میں کہاں سے آ گیا؟ میں اسے کیا بتاتی، خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اس نے میرے سامنے کارڈ جلا کر راکھ کر دیا اور یہ کہہ کر گھر سے چلا گیا کہ تجھ کو مارنا بیکار ہے تو سدھرنے کی نہیں، میں تیرا کوئی اچھا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس کو تو غصے میں
آپے سے باہر ہو جانا چاہیے تھا، مجھے مارنا پیٹنا چاہیے تھا، طرح طرح کے سوالات کرتا، لیکن وہ کھڑے کھڑے چلا گیا جیسے کوئی بہت ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ مغرب کے وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ لوٹا تو ایک اور آدمی بھی ہمراہ تھا۔ وہ ان دونوں کو میرے کمرے میں لے آیا اور بولا، میں نے تو اس کو طلاق دے دی ہے، تم دونوں طلاق کے گواہ رہنا، لیکن اس بیچاری کا کوئی اور ہے نہیں۔ بھائی اس کا تو جائیداد کے بٹوارے کے ڈر سے اس سے چھپتا پھرتا ہے، سو اب یہ کہاں جائے گی؟ اس کا کوئی بندوبست تو کرنا ہوگا، ورنہ یہ بھوک سے مر جائے گی یا گلیوں میں بھیک مانگتی گھومے گی۔ کچھ کچھ بھی ہو، رہی تو ہے کبھی اپنی عزت۔ اب بتاؤ کہ اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں واقعی اس وقت حواس باختہ دم بخود ایک تصویر کی طرح کھڑی تھی۔ دوسرے آدمی نے کہا، سارے رنگ پورے ہیں، شاہکار تصویر ہے، اس کے تو بہت اونچے دام لگیں گے۔ تو ایجنٹ یار، تو اسے لے جا، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں دھکا دے سکتا۔ اگر چوں چرا کرے تو میری طرف سے اجازت ہے، اس کے بل نکالنے کے جتنے حربے آزما لینا۔ میں رونے لگی، عامر ہوش میں تو ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں نہیں ہوں، تبھی تو کہہ رہا ہوں، کیا تم کو اپنے گھر کی عزت کا بھی پاس نہیں؟ میں تمہاری بیوی ہوں، جواب ملا، میں تم کو طلاق دیتا ہوں۔ تم میری بیوی نہیں ہو، اب گھر کی عزت کیسی جب بیوی ہی نہیں رہی؟ کیا تم کو غیرت نہیں ہے؟ میں پھر بھی فریاد کرنا تھی، غیرت ہوتی تو تجھ سے شادی کرتا، وارث کی پامال کردہ لڑکی سے۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ عامر کو اپنے گھر کی عزت کا کوئی ارمان نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ہاتھ پیر باندھ کر گاڑی میں ڈالتے، میں بے دم ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے کس کر میرا منہ باندھ دیا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی اور پھر اس جگہ پہنچا دی گئی جس کو گندا تالاب کہتے ہیں۔ یوں اس مکرو آدمی نے مجھ سے برسوں کا حساب لے لیا اور انتقام کی آگ کو سرد کیا۔ مجھے لٹیرا بن کر لوٹا اور پھر لٹیروں کے حوالے کر دیا۔ میں تڑپی، مگر میرا تڑپنا کسی نے نہ دیکھا۔ میں عزت دار گھرانے کی با عزت اور شریف لڑکی تھی، اور عزت کے رکھوالے کے ہاتھوں ہی روز بروز اندھیری دنیا میں ڈوب رہی تھی۔ کس کو دوش دیتی؟ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں خدا کی نعمت ہوتی ہیں، پھر ان کی پیدائش پر افسردگی کیوں؟ کیونکہ ماں باپ اور خاندان کی عزت انہی بیٹیوں کے ہاتھ ہوتی ہے، اور یہ اتنی بے وقوف ہوتی ہیں کہ اپنے جذبات کو سب کچھ سمجھ کر کسی بھی وقت خود کو تباہی کے سمندر میں گرا دیتی ہیں۔